جب کسی کو ولایت دیتا ہے تو اس کو بے شمار مراتب بھی دیتا ہے۔ ان بے شمار مراتب میں ایک بڑا مرتبہ یہ کہ اللہ ولی کو نگاہ ولایت دیتا ہے، اور جب ولی نگاہ ولایت سے دیکھتا ہے تو پھر وہ ساری کائنات کو ایسے دیکھتا ہے جیسے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہو۔ خود غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں ساری دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر رائی کے دانے کو دیکھتا ہوں۔ یعنی میرے ہاتھ پر رائی کا دانہ ہو، کتنا چھوٹا ہوگا، تو فرماتے میں اس کو اٹھا کر اس کو آنن فانن چند سیکنڈ میں اس کو اوپر نیچے دیکھ سکتا ہوں، تو میں ساری دنیا کو ایسے دیکھ رہا ہوتا ہوں جیسے اس ہاتھ کے ہتھیلی کے رائی کے دانے کو دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ اس نگاہ کا محتاج اللہ کا ولی بھی ہوتا ہے۔ اس بات کو اس روایت سے سمجھیے۔ پنجاب کے ایک بہت بڑے پیر راولپنڈی میں جن کا مزار ہے، اور آج دنیا انہیں حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ بڑی کمال کی ہستی، ان کا ہم مسلمانوں پر بھی بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر جو پہرا دیا کہ آج کئی سال گزر گئے مگر دنیا ان کے احسان کو ہر مسلمان آج بھی یاد رکھتا ہے۔ انہوں نے جو قادیانیوں کو اور احمدیوں کو، مرزائیوں کو سپریم کورٹ میں لڑ کر اور اپنے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر جو پہرا دیا ہے نا، یہ ان کا حصہ تھا، اور انہی کی وجہ سے آج فرق کیا جاتا ہے کہ یہ مسلمان ہے اور قادیانی کافر ہے۔ قادیانی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جو ہمارے نبی کے بعد کسی اور کو جھوٹا نبی مانے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ ان کا احسان ہے حضور کی امت پر، اور یہ قیامت تک رہے گا۔ کتنے بڑے سید زادے، بہت بڑے اللہ کے ولی، زندگی کیسے گزاری؟ 1925 میں ان کی عمر مبارک جب 66 سال کی ہوئی تو ان کی زندگی میں ایک موڑ ایسا آیا، ان کے خلفاء کہتے ہیں کہ انہوں نے 2 سال تک بولنا چھوڑ دیا۔ اب پہلے یہ لوگوں میں بھی بیٹھتے، واعظ و نصیحت بھی کرتے، درس و تدریس بھی کرتے، گفتگو بھی کرتے، لوگوں کے پاس آتے جاتے، ملنا ملانا سب کچھ ہوتا، مگر جب 66 سال کی عمر مبارک ہوئی تو انہوں نے بالکل خاموشی اختیار کر لی۔ ہر وقت خاموش رہتے، جب بھی بیٹھے ہوتے کچھ نہ کچھ سوچ رہے ہوتے، جب بھی بیٹھے سوچ رہے، جب بھی بیٹھے سوچ رہے۔ لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور تنہائی میں چلے گئے۔ کئی مرتبہ آپ کے جو بڑے خلفاء تھے آپ کی بارگاہ میں آئے، کہا مرشدی کرم فرمائے، آپ نے تو بالکل گوشہ نشینی اختیار کر لی ہے، تنہائی اختیار کر لی ہے، اب آپ کے اتنے لاکھوں چاہنے والے مرید ہیں، محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، کوئی دم کے لیے آتا ہے، کوئی تعویذ کے لیے آتا ہے، کوئی دعا کے لیے آتا ہے، تو کچھ وقت جیسے پہلے دے رہے تھے تو کچھ وقت ہمیں بھی عطا فرمائیں۔ آپ نے فرمایا، جب دیکھا مریدوں کی طرف محبت پیار دیکھا تو فرمایا کہ میں چلے 2 گھنٹے بیٹھوں گا تم میں، لیکن میں گفتگو نہیں کروں گا، صرف بیٹھا رہوں گا، اگر یہ منظور ہے تو پھر میں تم میں آ جاتا ہوں۔ 1925 کی بات کر رہا ہوں۔ مریدین نے کہا میں منظور ہے، آپ تشریف لائیں۔ اب 2 گھنٹے خالی یہ مریدوں میں بیٹھتے اور بقیہ سارا وقت تنہائی میں، اپنے مخصوص وقت میں آرام ہوتا یا پھر رب کی عبادت، کبھی نماز پڑھ رہے ہیں، کبھی ذکر کر رہے ہیں، کبھی تلاوت قرآن کر رہے ہیں، کبھی استغفار کر رہے ہیں، کبھی اپنے آقا پر درود پڑھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی کسی قسم کی دنیاوی گفتگو نہیں۔ اب تو جو 2 گھنٹے آپ مریدوں میں بیٹھتے تھے، اس وقت آپ کی کیفیت کیا ہوتی؟ مرید کہتے ہیں کہ حضرت تو ہمارے سامنے بیٹھے ہوتے مگر سر جھکا ہوتا اور آنکھیں بند ہوتی، کبھی چہرہ بالکل زرد ہو جاتا بیٹھے بیٹھے، اور کبھی چہرہ بالکل سرخ ہو جاتا، انار کی طرح سرخ۔
اب یہ کیا کیفیت ہوتی ہم اس کو سمجھ ہی نہیں پاتے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ پیر ہنستے بولتے اس طرح تربیت کرتے کرتے اچانک چھوڑ جائے اور بالکل چپ ہو جائے تو ظاہری بات ہے تشویش تو ہوگی کہ کیا ہوا. ہمارے گھر میں کوئی ایسا کر لے تو ہم تو پہلے پکڑ کے بٹھائیں گے بھائی کیا ہوا. ہر ماں باپ بٹھاتے ہیں بیٹا پریشانی بتاؤ, تکلیف بتاؤ, مصیبت بتاؤ, کیا چاہیے, کیوں ایسا رویہ کر رہے ہو, کیوں خاموشی اختیار کر لی. تو عام اگر انسان کرے تو ہم تو اس کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں, ہمیں تشویش ہونے لگتی ہے. اور یہاں تو اللہ کا ایک بہت بڑا ولی تھا جس کے لاکھوں چاہنے والے تھے. اور پھر یہ کیفیت کہ کبھی چہرہ زرد ہو رہا ہے, کبھی سرخ ہو رہا ہے. یعنی آپ جو 2 گھنٹے مریدوں میں بیٹھتے تو خلفاء کہتے ہیں آپ کی کیفیت ایسی ہوتی کہ جب چہرہ زرد ہونے لگتا, آپ کے جسم پر کپ کپی طاری ہونے لگتی تو آپ کے مبارک چہروں کو دیکھ کر مریدین بھی رونا شروع کر دیتے. مریدین پر رکت طاری ہو جاتی تھی. ہاں یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہے کہ اللہ اپنے ولیوں کو واقعی ایسی پاور دیتا ہے کہ ولی کا جسم خالی ہو نا, سامنے بیٹھا ہو, اور ولی اگر اپنی نگاہ سامنے والوں پہ ڈال دے تو ان کے سامنے والوں کی دل کی زندگیاں بدل جاتی ہیں. اب کبھی کیفیت طاری ہوتی تو چہرہ سرخ ہو جاتا. تو اب سرخ چہرے کو دیکھ کر جو سامنے مریدین بیٹھے ہوتے ہیں وہ دھاڑے مار کر رونا شروع کر دیتے, کئی تو بے ہوش ہو جاتے روتے, چیخیں نکل جاتی لوگوں کی کہ ہمارے مرشد کو کیا ہو رہا ہے. المختصر کئی مہینے اسی طرح گزر گئے. اب خلفاء نے آپس میں مشورہ کیا کہ بھائی پیر صاحب بات نہیں کر رہا ہے اور یہ کیفیت جو روزانہ چینج ہو رہی ہے, کبھی چہرہ زرد کبھی سرخ, اب یہ حالت ہم سے دیکھی نہیں جاتی. اب لوگوں نے کیا کیا, مریدین نے, خلفاء نے کیا کیا, اللہ کی بارگاہ میں دعائیں شروع کر دی. اے اللہ ہمارے مرشد پر اگر کوئی مشکل ہے تو اس کو آسان کر, اس کو حل فرما. اس وقت 1925 میں ملتان شریف, مرکز الاولیاء, مدینۃ الاولیاء ملتان شریف پنجاب, یہاں ایک سید زادے تھے جو بہت بڑے اللہ کے ولی, نیک اور متقی پرہیزگار تھے, اور پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بے انتہا محبت کرتے تھے. ان کا بیان ہے, یہ فرماتے کہ میں اس وقت ملتان میں تھا اور مجھے بھی پتا چلا کہ مرشد کی یہ صورتحال ہے. اس طرح ان کی یہ کیفیت ہے کہ پیر صاحب اب 2 گھنٹے لوگوں میں بیٹھتے ہیں مگر کلام نہیں کرتے, اور جسم پر خوف اور عجیب و غریب کیفیت طاری رہتی ہے اور سکتہ طاری رہتا ہے, خاموشی اور ایک ان کا روب, ان کا دبدبا. اور اگر کبھی نگاہ اٹھا کر سامنے والوں کو دیکھ بھی لے تو سامنے والوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, وہ چیخیں مار کر, دھاڑے مار کر رونا شروع کر دیتے ہیں. اب آپ کی اس حالت پر آپ کو بھی تشویش ہوئی. فرماتے وہ سید زادے کہتے ہیں ایک رات میں اپنے گھر میں بیٹھا, رات کو جب سونے لگا تو سونے سے پہلے میں نے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کو پکارا. میں نے کہا مرشدی آپ کرم فرمائیے, آپ بتائیے ان کی یہ حالت کیسی ہے. اب سنیے, میرے آقا, میرے اور آپ کے آقا 11ویں والے پیر غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کو اللہ نے کیسی نگاہ ولایت عطا فرمائی. وہ سید زادے کہتے ہیں کہ رات کو میں ملتان میں اپنے گھر میں غوث پاک کو یاد کیا, سویا تو سر کی آنکھ بند ہوئی, دل کی آنکھ کھلی. اسی رات میرے خواب میں 11ویں والے پیر غوث آدم جیلانی علیہ رحمہ تشریف لے آئے. اب جب غوث پاک علیہ رحمہ میرے خواب میں تشریف لائے تو اب غوث پاک بھی سید, حسن حسینی سید اور مصطفیٰ جان رحمت کے لخت جگر, اور ملتان میں جس سید زادے نے خواب دیکھا وہ بھی سید تھا. وہ کہتے ہیں جب غوث پاک میرے خواب میں تشریف لائے تو میں نے عرض کیا مرشدی ہمارے مرشد کے حال پر کرم کیجئے, نظر رحمت فرمائیے, ان کی وہ کیفیت کے بارے میں ہمیں بتائیے کہ آخر یہ منصب کیا ہے, اس میں راز کیا ہے. آپ نے بولنا بند کر دیا, آپ نے تنہائی اختیار کر لی, لوگوں سے ملنا جلنا بند کر دیا, اب بیٹھتے بھی ہے تو آپ
آپ پہ رقت طاری ہوتی ہے، خواب طاری ہوتا ہے، تو غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس سید زادے کو دلاسا دیتے ہوئے فرمایا بیٹا گھبرا نہیں، تو نہیں جانتا پیر مہر علی شاہ علیہ رحمہ اس وقت ولایت کا سب سے اعلیٰ منصب طے کر رہے ہیں۔ فرمایا ولیوں کو اللہ منصب دیتا ہے، ولیوں کو درجہ عطا کرتا ہے، اور پیر صاحب اس وقت جو درجہ طے کر رہے ہیں، فرمایا یہ وہ درجہ ہے جہاں کوئی اور ولی ان کی مدد ہی نہیں کر سکتا۔ ایک ولی درجہ طے کرتا ہے نا تو دوسرا ولی اس کی مدد کرتا ہے، تیسرا اس کی مدد کرتا ہے، چوتھا اس کی مدد کرتا ہے، پھر وہ ولی اپنے درجے میں کامل اکمل ہو کر اوپر گزر جاتا ہے۔ مگر غوث پاک علیہ رحمہ نے فرمایا سن میرے بیٹے کہ پیر مہر علی شاہ علیہ رحمہ جس ولایت کے درجے پر چل رہے ہیں یہ وہ درجہ ہے کہ فرمایا کائنات میں کوئی ولی ان کی اس وقت مدد نہیں کر رہا، اگر ان کی اس وقت کوئی مدد کر رہا ہے تو میں غوث اعظم جیلانی مدد کر رہا ہوں۔ فرمایا جا کر ان کے مریدوں کو بشارت دیجئے کہ وہ گھبرائے نہیں، خوش رہے کہ تمہارے مرشد اب ایک اعلیٰ منصب پر فائز ہو رہے ہیں۔ اور غوث اعظم جیلانی علیہ رحمہ کا دست حمایت ہمیشہ ان کی پشت پر موجود رہتا ہے۔ میں ان کی مدد کر رہا ہوں، ان کی خبر گیری رکھتا ہوں، ان کی رہنمائی کر رہا ہوں، اور ان قریب اللہ میرے صدقے تمہارے مرشد پیر مہر علی شاہ علیہ رحمہ کو اس ولایت کا اعلیٰ منصب بھی عطا فرمائے گا۔ اس سے پتہ چلا علماء نے لکھا اللہ پاک نے غوث اعظم جیلانی کو وہ نگاہ عطا کی ہے کہ عام انسان تو آپ کی نگاہ کا محتاج رہتا ہی رہتا ہے، اگر روئے زمین پر کوئی ولی بھی موجود ہو تو وہ ولی بھی غوث اعظم جیلانی علیہ رحمہ کی اس نگاہ کا محتاج ہوتا ہے۔ اور غوث اعظم کی نگاہ کا کمال دیکھیں کہ اللہ نے غوث اعظم جیلانی کو قرآن کریم کی تفسیر والعاصفات عصفا، اللہ فرماتے مجھے اپنے ولیوں کی ان نگاہوں کی قسم کہ جو نگاہیں تیز ہوا سے بھی زیادہ تیز چل کر سامنے والوں کی زندگیاں تبدیل کر دیتی ہے، فرمایا ان نگاہوں میں سے ایک افضل اور اعلیٰ نگاہ غوث پاک جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بھی تھی کہ آپ جب نگاہ ڈالتے تھے تو فرمایا گھبرائیں نہ، میری وجہ سے، میرے نگاہ فیض کی وجہ سے، میرے نگاہ کے کمال کی وجہ سے اللہ سید پیر مہر علی شاہ علیہ رحمہ کو بھی ولایت کا وہ اعلیٰ منصب عطا فرمائے گا۔ اور پھر دنیا نے دیکھا ہاں پیر مہر علی شاہ علیہ رحمہ کو پھر وہ منصب ملا، اور کتنا کمال کا منصب ملا کہ آپ نے جب اس غلام احمد قادیانی کانے سے جب مناظرے کے چیلنج کیے، ہر طرح کا چیلنج کیا مگر وہ نہ مانا، تو آپ کا آخری چیلنج یہ تھا، فرمایا چل تو بھی آ، میں بھی بیٹھتا ہوں، تو میرے سامنے بیٹھ، سامنے کاغذ رکھیں گے، قلم رکھیں گے، تو اگر اپنے آپ کو نبی سمجھتا ہے تو قلم کو حکم دے، وہ قلم اگر خود بخود چلے تو پھر ہم تجھے سچا مانیں گے، اور اگر تو ہے جھوٹا، تو کر نہیں سکتا، مگر میں مہر علی یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ سامنے کاغذ رکھ کر قلم رکھوں گا، میں نہیں لکھوں گا، صرف قلم سے کہوں گا تو میرا قلم خود بخود چلے گا بھی، اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو بھی تحریر کرے گا۔ جب آج اتنے اعلیٰ منصب پر پہنچے کہ اب بے جان پر نظر ڈالے تو وہ بھی جاندار بن جاتی ہے۔ بعد میں پیر صاحب علی رحمہ سے پوچھا حضرت آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کر لیا، اگر وہ کانا آ بھی جاتا تو آپ کے سامنے بیٹھتا، اگر یہ بات آ جاتی تو کیا آپ واقعی قلم کو کہتے کہ قلم لکھ؟ کیا واقعی قلم لکھتا؟ فرمایا ہاں، اگر وہ کانا میرے سامنے آتا میں کاغذ رکھ کر قلم کو حکم دیتا اور میرے حکم پر قلم لکھتا اور یہ مانتا کہ ہاں وہ جھوٹا نبی ہے۔ فرمایا یہ دعویٰ میں نے خود نہیں کیا بلکہ یہ دعویٰ مجھے کرنے کا حکم خود مصطفیٰ جان رحمت نے عطا فرمایا۔ میری پشت پر امام الانبیاء کا مبارک ہاتھ تھا، اور حضور کے اس مبارک ہاتھ کی وجہ سے میں نے بھی اتنا بڑا دعویٰ کر دیا ہے۔ ہاں میری پشت پر میرے آقا کا ہاتھ تھا، اگر وہ آتا تو میں آقا کے اس ہاتھ پر مجھے ناز تھا، غوث پاک کی نگاہ ولایت پہ ناز تھا، اگر واقعی میں قلم کو حکم دیتا تو خدا کی قسم قلم چلتا، مصطفیٰ کی شان لکھتا اور دنیا اس کا نظارہ اپنے آنکھوں سے کرتی۔
اس سے پتہ چلا ولی کو بھی اللہ مقام و مرتبہ عطا کرتا ہے تو غوث اعظم جیلانی کے صدقے عطا کرتا ہے۔ آئیے مل کر آپ بھی غوث پاک کے ذکر میں شامل ہو جائیے۔ یہ شان ہے غوث اعظم کی، شان ہے غوث اعظم کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا، یہ شان ہے غوث اعظم کی، یہ شان ہے غوث، چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا، یہ شان ہے غوث اعظم کی۔ اللہ کریم کی